السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال تبارك وتعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وقال تبارك وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون وقال تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء کرام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر کہ جن کی انتھک محنتوں کے بعد کوششوں اور کاوشوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک فلسطینی مسلمانوں کی پیش نظر، ان کی مظلومیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہود اسلام مخالف دشمنی اور اہل علم کی بنیادی ذمہ داریاں اور ہماری بنیادی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں چند اہم نکات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ دنیا کائنات میں بے شمار اقوام اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ دنیا کائنات میں اسلام مخالف بڑی قوتیں طاقتیں آئی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک قوت طاقت ہمارے مد مقابل ہے وہ جہاں قادیانیت ہے
اور دیگر کفار کے لشکر ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں سب سے خطرناک اسلام مخالف دشمنی رکھنے والی قوم اگر ہے تو وہ یہودیت ہے۔ یہودی قوم اسلام کی سب سے بڑی مخالف قوم ہے، اور یہ ان کی دشمنی آج سے نہیں ہے، ان کی شرانگیزیاں، ان کے فتنے اور ان کی شرارتیں یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ اپنے موجودہ زمانے میں بھی یہ شرانگیزیاں اور اسی طرح کی شرارتیں کیا کرتے تھے، اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال جو ان کے اپنے زمانے میں ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیے تھے۔ ان کی جو ذلت ہے اجمالی طور پہ قرآن مجید سورۃ فاتحہ میں باقاعدہ بیان کی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب قوم ہے، اللہ کی لعنت پھٹکار کی ہوئی قوم ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اس قوم کے اوپر اللہ کا قہر ہے، اس قوم کے اوپر اللہ کی لعنت پھٹکار ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پہ ذکر کی گئی، اور سورہ بقرہ میں ان کی ذلت کو باقاعدہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان کے اوپر ذلت کو مار دیا گیا ہے۔ دوسری آیت میں ہے کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر مسکینی اور ذلت اور رسوائی کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یقتلون الانبیاء، انبیاء کو قتل کرنے والے تھے بغیر حق کے، اور اسی طرح تیسری وجہ یہ ہے کہ ذالک بما عصوا، ہر وقت نافرمانی کا کرنے اور سوچنے والے تھے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ کانوا یعتدون، عقائد میں اعمال میں زیادتی کرنے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد میں، برے عقائد میں یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے، اور یہودی بھی وہ جو نسلی یہودی ہیں، جو ادھر ادھر کے چلتے پھرتے یہودی ہے، ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور جہنم میں یہودی کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ یہودی جہنم میں جائیں تو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، گنتی کے صرف چند دن یہودی جنت میں جہنم میں جائیں گے۔ اور ان کے برے عقائد میں اگر ان کی توحید کو دیکھا جائے، ان کے عقائد کو دیکھا جائے، تو باقاعدہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اللہ کا بیٹا کہنا یہ گویا کہ اپنے آپ کو مشرک بنانے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح وَأَحِبَّاؤُ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ احباؤ یہ حبیب سے اس کی جمع ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے ان کے عقائد کو مختلف طرز میں بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ یہودی سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہوتے ہیں، اللہ کی ملاقات سے یہ ڈرتے اور بھاگتے ہیں، قوم قیامت سے بھی اور موت سے بھاگتے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہ سب سے زیادہ زندگی کو حریص رکھنے والے ہیں، زندگی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کے فرمایا لَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، سب سے زیادہ عداوت، سب سے زیادہ بغض، سب سے زیادہ نفرت، سب سے زیادہ کینہ، سب سے زیادہ حسد کسی قوم میں اگر پایا جاتا ہے تو وہ یہودی قوم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومنوں کے حق میں، اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ بغض رکھنے والی اگر قوم ہے تو وہ یہی یہودی قوم ہے۔ اور قرآن مجید نے ان کی شرانگیزیاں اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال، یہ وہ میں چیپٹر بیان کر رہا ہوں کہ جو یہودی اپنے زمانے میں برے تھے، اپنے زمانے میں ان کے عقائد اور اپنے زمانے میں ان کے جو اعمال تھے، اس سے تو ان کے موجودہ زمانے کے لوگ تو تنگ تھے ہی تھے۔ آگے چل کے اس کے 3 ادوار ہم بنائیں گے، مختصر بیان کرتے جائیں گے۔ فرمایا وَآخِذِهُمُ الرِّبَا، سود کے نظام کو، سود کو
اور سود کے نظام کو معیشت میں داخل کرنے والے یہودی تھے. حرام کھانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ آگے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، دجل سے، دھوکے سے، فریب سے، چربے سے اور اس طرح کے جتنے حربے ہیں ان تمام حربوں سے لوگوں کے مال کو کھانے والا اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہودی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ، اللہ کے احکامات کا مذاق تمسخر اڑانے والے اور اللہ کے دین کو خواہشات پہ لینے والے اگر کوئی قوم تھی تو وہ یہودی قوم تھی. فرمایا منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے والے، دین کو مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق چلانے والے، دین کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلانے والے اگر کوئی تھے تو وہ یہودی تھے. گویا کہ اصل دین کے تابع ہونی چاہیے ہماری فطرت، دین کے تابع ہونی چاہیے ہماری مارکیٹ، دین کے تابع ہونے چاہیے ہمارے معاشرے، دین کے تابع ہونے چاہیے ہمارے بازار، دین کے تابع ہونے چاہیے ہمارے معاملات. اگر ایسے ہو جائے کہ دین نیچے اور خواہشات اوپر، دین نیچے، آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج اوپر، تو پھر دین مذاق بن جاتا ہے. بالکل بیعینی ہی انہوں نے یہی کیا کہ دین کو خواہشات کے مطابق لیا اور کلام کو اس کے اصل مقام سے بدلا. یحرفون الکلم عن مواضع، کہ یہ یہود وہ واحد قوم تھی کہ جو کلام کے الفاظ کو، کلام کے معانی کو، کلام کے مقصود کو، کلام کے اصل مدعا کو بدل کے رکھ دیتے تھے، اپنی خواہشات کو لے کے چلتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والی اگر کوئی قوم تھی تو وہ یہود و نصارہ تھی. اور اسی طرح فرمایا کہ جس قوم پر اللہ کی لعنت کی گئی وہ قوم یہود تھی. اپنے دین کے علاوہ دوسرے دین کو تلاش کرنے والی قوم اگر تھی تو وہ یہود قوم تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کو چھوڑ کر ظلم و ستم کا سہارا لینے والی اگر کوئی قوم تھی تو وہ یہود قوم تھی. فرمایا یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. آپ دیکھ لیں کہ دین کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، دین کا مذاق بنانا، دین کی بنیادی شکل کو بدلنا، دین کی اصل شکل کو بدل کے خواہشات کی شکل کو لانا، یہ یہودیوں کا بنیادی کام تھا. اور اس کے بعد اگر نبیوں کے ساتھ یہ چلے بھی ہیں تو وہ مفاد کی خاطر چلے ہیں، دین کے طور پہ نہیں چلے. یہودیوں کا یہ باقاعدہ رویہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا، ہم آپ کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کر سکتے، ہم مفاد کے بندے ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں. فَقَاتِلَا، تو جا اور تیرا رب جائے، وہ جا کے مل کے جہاد کر سکتے ہیں. اور اس کے بالمقابل اسلام کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا، جب تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا کہا تو صحابہ کرام مرد جو تھے وہ تو دلیر تھے ہی تھے، لیکن مسلمان مردوں کی عورتیں ان کے مردوں سے زیادہ دلیر تھی. سیدہ خنسا کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کس طرح قربان کیا، چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا. بعض بہنوں نے اپنے بھائیوں کو قربان کیا، بعض ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، بعض جو لوگ تھے مسلمان انہوں نے اپنے خاندان کو قربان کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، انہوں نے پورے علاقے کو، وطن کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی جائیداد کو، سب کو قربان کیا. حتیٰ کہ صحابہ کا یہ نعرہ معروف ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو ہم دریا اور سمندر میں بھی آپ کے حکم پر گھوڑوں کو سمندر کے اندر داخل کر دیں گے، اپنی پرواہ نہیں کریں گے. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول سب میں 70 اور 70 تیر تلوار اس کے نشان لگتے ہیں، لیکن سہارے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے. اس کے بالمقابل یہود کو، جیسا کہ میں نے کہا، ان کے مزاج میں شرارت، ان کے مزاج میں فتنہ، ان کے مزاج اور طبیعت میں عداوت، ان کے مزاج میں حسد، ان کے مزاج میں نفرت، ان کے مزاج میں دشمنی، ان کے مزاج میں شرارت
اس طرح کی تمام چیزیں وہ پہلے سے ہی چلتی آئی ہیں اور یہ اسی طریقے سے کرتے آئے ہیں. فرمایا حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، حق انہوں نے حق کو بدلنے میں، حق کو چھپانے میں جو کسر ان سے ہو سکی ہے انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، ہمت کر کے حق کو بدلا بھی ہے، حق کے اندر تحریف بھی کی ہے، حق پر بدل بھی کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے چل کے دیکھیں تو قرآن مجید نے بیان کیا سماعون للکاذب اکالون للسحت، سب سے زیادہ جھوٹ سننے والی اگر کوئی قوم ہے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کی مثالیں تو آپ کے سامنے مشہور ہے. اور انہوں نے پھر کیا کیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا عقیدے کا مسئلہ تھا، عقائد کو تبدیل کر دیا، عقائد کے اندر بگاڑ کرنے شروع کر دی. مطلب نہیں ہے صرف دیکھ کے آپ کے سامنے بیان جو حملہ کرنے والے تھے وہ بھی یہ یہودی تھے. رسول کائنات کی ذات کے اوپر حملہ کس طرح، آپ کے ساتھ مذاق کرنا، آپ کو شاعر کہنا، آپ کو مجنوں کہنا، آپ کو دیوانہ کہنا، آپ کو پاگل کہنا، آپ کو جادوگر کہنا، اس طرح کے جتنے القاب تھے وہ سارے کے سارے یہودیوں کی طرف سے تھے. گویا کہ رسول کائنات کے دین کے اوپر، رسول کائنات کی ذات کے اوپر حملہ کرنے والے اگر کوئی لوگ تھے تو یہ یہودی تھے، آپ کی تعلیمات پر بھی حملہ کرنے والے. پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے آپ کی ازواج مطہرات پر جنہوں نے کردار کا کیچڑ اچھالا، جنہوں نے ازواج مطہرات پر باقاعدہ الزام لگایا، وہ یہودی قوم تھے. اور اس کے بعد عقیدے میں، معاملات میں، دیگر چیزیں یہ گویا کہ گزرتا گیا. آپ کو اندازہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی ازمائشیں آئی، جتنی تکلیفیں آئیں، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. لالچ کے اعتبار سے، دھمکیوں کے اعتبار سے، قتل کے اعتبار سے، جنگوں کے اعتبار سے، تعلیمات کے انحراف کے اعتبار سے، فتنوں کے اعتبار سے، الہات کے اعتبار سے کتنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. آپ تاریخ کو مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول ایک محاذ سے نکلتے تھے دوسرے محاذ میں آ جاتے تھے، ایک مصیبت سے نکلتے دوسری ازمائش، تیسری ازمائش، پھر طیف اور دیگر مسائل تو آپ کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد چلتے چلتے یہ یہودی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں وہ تلوار تھی، وہاں وہ جرت تھی، وہاں وہ بہادری تھی، وہاں وہ قوت تھی، وہاں وہ جملہ تھا کہ یا رسول اللہ دانی، یا رسول اللہ اضربونو کہو، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس ظالم کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا جو آپ کے دین کو نہیں مانے گا، آپ کی ذات کو نہیں مانے گا، آپ کی بات کو نہیں مانے گا، آپ کے فیصلے کو نہیں مانے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے زور بازو سے، اپنی حکومت سے، اپنی خلافت سے، اپنی تعلیمات اور اپنے مزاج سے، اپنی طبیعت سے، دین کی تعلیمات سے پورا دبا کے رکھا. لیکن جو ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور شہادت کی شکل میں شروع ہوا، اس کے بعد یہودی عبداللہ بن سبا یہودی کی شکل میں، یہ باقاعدہ پلانے کی شکل میں باقاعدہ کھڑے ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو مسلمان دو قوموں میں تقسیم ہوئے، بنو امیہ اور بنو عباس، اس طرح کے جو لفظ تاریخ میں آپ سنتے ہیں یہ ساری شرنگیزیاں اسی یہود قوم کی ہے. ہمارے پاس فکری قسم کے بھی لوگ موجود ہیں، نظریاتی قسم کے بھی لوگ موجود ہیں، عملی میدانوں میں لڑنے والے بھی موجود ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس دفاعی پالیسی بھی موجود ہے، اقدامی پالیسی بھی موجود ہے. ہمارے سامنے لڑنے والے نوجوان بھی موجود ہیں، مورچوں پہ کام کرنے والے بھی موجود ہیں، پیچھے سے اشعار نظموں کے ذریعے اٹھانے والے بھی موجود ہیں، تعلیمات دینے والے بھی موجود ہیں. ہماری نظریاتی سرحدیں بھی محفوظ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زمینی سرحدیں بھی محفوظ ہیں. بس صرف ایک چھوٹی سی چنگاری کی ضرورت ہے، وہ چنگاری جلد ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت خلافت عثمانیہ کی اہل علم خلافت عثمانیہ اور خلافت کی آواز لگاتے تھے، اور خلافت اس وقت بیمار ہو چکی تھی، خلافت اس وقت بالکل نہ ہونے کے قابل تھی، لیکن یہود قوم لفظ خلیفہ سے، لفظ امیر سے، لفظ امامت سے اس قدر ان کے اندر زلزلہ طاری ہو جاتا تھا،
ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ خلافت تو اب بیمار ہو چکی ہے، خلافت عثمانیہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، آپ تو اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ خلافت عثمانیہ ختم ہونی چاہیے، خلیفہ کا لفظ زبانوں سے نکلنا چاہیے، امارت اور امامت کا لفظ انسانوں اور مسلمانوں کے نظام سے نکلنا چاہیے، اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا کہ جب خلافت کا لفظ، امارت کا لفظ، امامت کا لفظ، اہل علم میں جہاد کا لفظ ہوگا، ایک طرف سے اگر آواز آ گئی مسلمان سروں پہ کفن باندھ کے پوری دنیا میں نکل آئیں گے، سمندروں میں کود جائیں گے، سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیں گے۔ یہ خلافت کا، امارت کا، امامت کا یہ لفظ اتنا مضبوط ہے، 4 لفظ ہیں ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، نبوت کا لفظ، خلافت کا لفظ، امارت کا لفظ، امامت کا لفظ، اور اس کے بعد بادشاہت کا لفظ بھی، جو بادشاہت اسلام کے مطابق آ جائے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں بڑا مضبوط سسٹم ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین سے شہادت کے بعد اموی اور عباسی یہ تقسیم شروع ہو گئی۔ تقسیم کے بعد آگے چلیں تو آگے پھر فتنہ 40 سے شروع ہوا، 40 کے بعد 46 میں پھر ختم ہو گیا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلو کروانے کے بعد۔ آگے چل کے 60 میں یہ پھر فتنہ انہوں نے شروع کیا، جو واقع کربلا کی شکل میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت میں آیا۔ اس سے ایک بڑا محاذ کھل گیا، اگرچہ اس وقت بھی دشمن تھے، خارجی شکل میں، تکفیری شکل میں، یہودی شکل میں، انہوں نے مختلف شکلیں دی مسلمانوں کو خارجی فتنے میں، کہ ایک جو نماز پڑھنے والا ہے بے نمازی کو کافر قرار دے، ایک آدمی قرآن پڑھنے والا ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتا اس کو بے دین قرار، وہ بازار والے کو لا دین قرار دے۔ اس طرح کے فتنے بڑے انہوں نے پھیلائے ہیں، تکفیری سوچ سے، خارجی سوچ سے، اور اسی طرح کے دیگر جو افکار و نظریات دیے گئے۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے 6 اور 7ویں ہجری صدی میں تتاریوں کے نام پر، منگولوں کے نام پر، اور اسی طرح مغلیہ خاندانوں کے نام پر پھر انہوں نے شاہ رگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ فتنوں کو شاہ دی، اور اس کے بعد سیدنا امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے ان فتنوں کو پھر کنٹرول کیا۔ کنٹرول کرنے کے بعد اس وقت پہلے جب تین دشمنی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے زمانے میں، اس وقت ان کے پاس شرارتیں تھی، اس کے اندر فتنے تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن سسٹم نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، سیاسی غلبہ نہیں تھا، ایجوکیشن کا پورا نظام نہیں تھا، اقتصادیات اور معیشت کا پورا فلسفہ نہیں تھا۔ لیکن جو ہی یہ 18ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں، یہودی جب 18ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے 1917 میں اور اسی طرح 1776 میں یہ باقاعدہ ایک عالمی تسخیر کا فتنہ شروع کیا۔ عالمی تسخیر یعنی پوری کائنات کو، پورے کائنات عالم کو اور اس کے اطراف و اکناف کو پورے یہودیوں کے اس طرح ہاتھ میں لانا ہے کہ پوری قوم، پوری انسانیت یہودیوں کے پنجے میں ہوگی اور یہودی ان کو قیادت اور سیادت سے چلائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے گروپ بندی کی، 3-4 قسم کی گروپ بندی کرنے کے بعد آگے چلتے گئے۔ ایک گروپ بندی یہ تھی کہ عالم عرب کو پہلے پکڑنا ہے۔ عالم عرب کو انہوں نے تقسیم کر کے اردن کو پکڑا، لبنان کو پکڑا، شام کو پکڑا، فلسطین کو پکڑا، اور دیگر جو اس کے قریب قریب ممالک تھے وہ تمام کے تمام ممالک ان کے قریب قریب ہوتے گئے۔ اگرچہ مسلمان ہوتا ہے، مواحد ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، وہ اگرچہ جتنی بھی دفاعی پوزیشن میں چلا جائے اس کے دماغ میں اقدامی پوزیشن ضرور ہوتی ہے، وہ ایک وقت میں کھڑا ہونے کے لیے لازمی سوچتا ہے کہ میں نے ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے اردن، لبنان، فلسطین، شام، اس کے ساتھ ساتھ مصر ہے، اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب ہے، ان کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا بلاک بنایا جو ان کے لیے بہت خطرناک بلاک ہے، وہ بہت خطرناک، اس میں پاکستان ہے، اس میں افغانستان ہے، اس میں ترکی ہے، اس کے اندر ایران ہے، اس کے اندر ایک کشمیر ہے، اور اس کے اندر انڈونیشیا ہے، اس کے اندر ملیشیا ہے، کہ پہلے عالم عرب کو اپنی مرغی بنائیں گے، عالم عرب کے بعد ان قوتوں کے دیکھیں گے۔ ان قوتوں کے اندر جو سب سے زیادہ سخت قوت 2 ہے وہ افغانستان ہے اور پاکستان ہے۔ پاکستان ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ پاکستان کا نظام، پاکستان کے افراد، پاکستان کے ادارے
दिफाई हमारा निजाम है उसके मुखालफ करने के लिए तो हर वक्त ये शरारतें करते रहते हैं। ये अफवाज के खिलाफ, रेंजर के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, नजरियाती सरहदों के खिलाफ और इसी तरह जमीनी सरहदों के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा किया जाए और उसके बाद चलते हैं। ये काफी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन उसके बाद तीसरा ब्लॉक जो इनके लिए खतरनाक, वो लोहे का चना अपने मुंह में डालने के जो मुतरादिफ है, उसमें चाइना है, उसमें जापान है, उसमें रूस है। ये गोया के ये तीन बड़े बड़े ब्लॉक हैं। ये कोई छोटी तकसीम नहीं है। आप इनकी दिमाग को, इनकी सोच को, इनकी फिक्र को देखें। ये सारा हमारा था, पूरा जहान हमारा था, पूरी कायनात हमारी थी। नबी हमारे पूरी कायनात के लिए थे, पूरे आलम अरब अजम के लिए थे, अजम अरब के लिए थे, मशरक मगरब के लिए थे। पूरी कायनात हमारी है। इनको तमाम इस्लाम, तमाम अदियान जितने भी हैं, वो आसमानी मज़ाहिब हो, जमीनी मज़ाहिब हो, सिर्फ एक मजहब इनको चुभता है, वो इस्लाम है। और इसके एक मानने वाले इनको चुभते हैं, वो मुसलमान है। ऐ काश के मुसलमान खड़े हो जाए, ऐ काश के इस्लाम खड़ा हो जाए, ऐ काश के इस्लाम की तालीमात घरों में आ जाए, इनफरादी तौर पे खड़े हो, इज्तिमाई तौर पे खड़े हो, इदारों के साथ खड़े हो, रियासतों के साथ खड़े हो, हुक्मरानों के साथ खड़े हो। अल्लाह के फजल करम से ये आपकी आंख के अंदर आंख नहीं डाल सकते। आपके मद्दे मुकाबल दलील के मैदान में, जिहाद के मैदान में, किसी भी कुव्वत में आपके साथ लड़ नहीं सकते। आप लिखने में आ जाएं, आपके मुकाबले में लिख नहीं सकते। आप उड़ने में आ जाएं, आपके मुकाबले में ये बहरी जहाज और इसी तरह हवाई कुव्वत में आपका मुकाबला नहीं कर सकते। दिमाग के एतबार से, जहानत के एतबार से, अल्लाह के फजल करम से आपको अल्लाह ताला ने हीरे दिए हैं। आपको सिर्फ उन चंगारियों को जलाने और चलाने की जरूरत है। इसने फिर मुसलमानों को 4-3 ब्लॉकों में तकसीम किया। एक ब्लॉक वो सादा सिंपल मुसलमान और एक ब्लॉक वो मुसलमान जो बुनियाद पर कुरान और सुन्नत के ऊपर चलने वाले, और एक मुसलमानों का ब्लॉक जो सेकुलर और लिबरल का तबका बन के चलता है, और एक ब्लॉक रोशन ख्याल। इस तरह ब्लॉकों में तकसीम किया। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान एक के कुरान और सुन्नत का आलम लेके, अल्लाह रसूल का नाम लेके अल्लाह के लिए जिहाद और इसी तरह दीगर तालीमात का ऐलान करके दुनिया की कोई फार्मूलों से लड़ी जाती है। नहीं नहीं, ईमान से लड़ी जाती है, तवक्कुल से लड़ी जाती है, जिहाद से लड़ी जाती है, इताअत से लड़ी जाती है। इसी वजह से आज जरूरत इस अमर की है कि मुसलमानों को फिक्री वुसअत दें। जो भी छोटा उस्ताद हो, बड़ा उस्ताद हो, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले जितने भी इदारे हैं, उनको चाहिए कि अपनी फिक्र में वुसअत पैदा करें। ये वहाबी, सुन्नी, देवबंदी, हनफी, शाफी, मालकी, जाफरी, इस तरह के फितनों से निकलो। कौम बनो, मुसलमान बनो, एक बनो, वहदत बनो। कोई बात नहीं, आखिरत में हमारे फैसले होते रहेंगे। कौन जन्नत में, कौन जहन्नम में, जन्नत जहन्नम का सर्टिफिकेट तकसीम करना ये कोई हमारे जिम्मे नहीं है, अल्लाह ताला देगा। आप इन फितनों से निकलकर पहले खारिज के फितने को देखो। खारिज के फितने बड़े हैं जो आपके बॉर्डरों के अंदर, आपकी सफों के अंदर घुस आए हैं। इनको पकड़ने की जरूरत है। इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे खड़ा होना है, दुआओं के साथ खड़ा होना है, इस्तिग़फ़ार के साथ खड़ा होना है, एक चैन बना के खड़ा होना है, एक जंजीर के साथ खड़ा होना है। जिस वक्त अपने आप को कंपोज करोगे, अपने आप को एक ही साथ में खड़े करोगे, फिर सीसा पिघलाई दीवार की तरह अल्लाह के फजल करम से कोई आदमी आपको चीर फाड़ नहीं कर सकता। आपके ऊपर कोई जुमला नहीं कह सकता, आपके ऊपर कोई लफ्ज नहीं कह सकता, आपको कोई डायलॉग कस के भाग नहीं सकता। आप सोशल मीडिया के मैदान में हो, हर मैदान में आप दिफाई पोजीशन में आ गए। एजुकेशन को उसने उलूम अक़लिया नक़लिया में तकसीम कर दिया, मुसलमानों को ब्लॉकों में तकसीम कर दिया, और इस्लाम के इक़्तिसादी सिस्टम को उसने सूद में और इसी तरह हरामकारी में तकसीम कर दिया। आप हर जगह दिफाई पोजीशन में आ चुके हो। जरूरत इस अमर की है कि आप इकदामी पोजीशन में आए, और उसका वाहिद हल एक मस्जिद है। मस्जिद से आवाज उठेगी, मस्जिद से काम होगा, मदरसों से काम होगा, रियासतों के साथ मिलके होगा, कोई इनफरादी तौर पे नहीं। मस्जिद अगर काम अपना सही मानों में करना शुरू कर दे, अल्लाह के फजल करम से मस्जिद एक वाहिद इदारा है जहां आप 5 वक्त नमाज की शक्ल में, आप जुमे की शक्ल में, आप क़याम की शक्ल में, आप तालीमात की शक्ल में जमा होते हो। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि मस्जिद के जो उलमा हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपनी फिक्र में वुसअत लाएं, अपने मज़ामीन में विजन लाएं, और अपने मज़ामीन को प्रेजेंट करके
कंपोज करके अच्छे तरीके से 20-25 मिनट गुफ्तगू करें। अल्लाह के फजलो करम से जो आपके सामने है वो सादा सिंपल मुसलमान नहीं, हीरे तैयार होंगे, वो साहब इल्म तैयार होंगे, साहब फिक्र तैयार होंगे, साहब अमल तैयार होंगे। सोचो तो इतना अजीम कि सितारों पे कमान डालो, सोचो तो इतना अजीम कि सितारों पे कमान डालो। अगरचे काम करने के एतबार से एक गज जमीन का टुकड़ा ना हो, मुसलमान जमीन के टुकड़ों से बड़ा नहीं बनता, मुसलमान अपने उसाफ से बड़ा बनता है, अपनी फिक्र से बड़ा बनता है, अपने विजन से बड़ा बनता है, अपनी शख्सियात के तमस्कुर से बड़ा बनता है। आप इन छोटी चीजों से निकलो, रोटी कपड़े मकान से निकलो। किसी तंजीम ने हमें रोटी कपड़े मकान का नारा दे के दाव पे लगा दिया, किसी ने खाली इंसाफ का नारा दे के दाव पे लगा दिया। हम जिस वक्त इस्लाम पे आ जाएंगे, रोटी कपड़ा भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा, ईमान भी मिलेगा, कुव्वत भी मिलेगी, गलबा भी मिलेगा, फतह भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, रिफत और बुलंदी भी मिलेगी। सब कुछ इस्लाम में है। आप दो दो लफ्जी नारे से हमें कमला बनाना चाहते हो, नहीं नहीं, इस्लाम में आ जाओ। इस्लाम गालिब दीन है, इस्लाम इज्जत वाला दीन है, इस्लाम मुसलमानों को गिरे हुए को उठाने वाला दीन है। हम तो उठे हुए लोगों को भी गिराने की जरूरत है, हम उठे हुए लोगों को भी गिरा रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर अपनी इनफरादी जिम्मेदारियों को समझो और उसके बाद अपना काम करने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आप सबको अपने अपने काम समझकर उस पे दायरा लगाकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हादा मानदी वलील्मुल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।